بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کا یہ شعر جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، آپ نے اکثر سیاسی جلسوں میں سنا ہوگا، جس میں سیاسی لیڈران اپنے مقاصد کی تکمیل اور اپنے مشن کی تعمیل کے لیے اس شعر کو کوٹ کرتے ہیں، اور اکثر ان میں سے اس شعر کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اس شعر کا اصل میں مطلب کیا ہے، کہ لاہوت کیا ہے، اور لاہوت کا پرندہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کون سا رزق ہوتا ہے جو اس کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور وہ کون سی پرواز ہے جو اس کو کرنی ہوتی ہے ہر صورت میں کہ موت بھی آ جائے لیکن وہ اپنی اس پرواز سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں اس لاہوت لامکان کی پرواز کے بارے میں بتائیں گے جو صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان کے وجود تو اس دنیا میں ہوتے تھے لیکن ان کی روحیں عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں پرواز کر رہی ہوتی تھیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سورج مکھی کا پھول سورج سے کروڑوں میل دور ہوتا ہے لیکن اس کا کنیکشن سورج کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کہ جس رخ پہ سورج جا رہا ہوتا ہے اس پھول کا رخ بھی اسی طرف ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سورج سے اپنا کنیکشن نہیں توڑتا۔ صحابہ کرام کے قلوب اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں اس قدر غرق تھے کہ اس عشق کی بدولت ان کی روحوں کو وہ زندگیاں مل گئیں جو لافانی تھیں، اور اس عشق کی بدولت ان کے وجود کو وہ تاثیر ملی کہ مرنے کے بعد بھی ان کے وجود زندہ رہے۔ یہ بات ہے قصبہ سلمان پاک کی، جسے زمانہ قدیم میں مدائن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جو آج بھی عراق میں بدترین تباہی اور بربادی کے باوجود بغداد سے تقریباً 40 میل کی مسافت پر آباد ہے۔ ایک روح پرور واقعہ کے سبب امت مسلمہ کو تا قیامت اللہ کی روشن نشانی کا احساس دلا کر جھنجھوڑتا رہے گا۔ قصبہ سلمان پاک کی ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ جن سے متعدد احادیث بھی مروی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبور موجود ہے، لیکن یہ پہلے یہاں نہیں تھی، بلکہ سلمان پاک سے تقریباً 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھی، جہاں زیر زمین پانی کے آنے کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو، کیونکہ دریا دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا، تاہم جب تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مفتی اعظم عراق نور السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی، اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اجساد مبارکہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجیے، میں بلا کسی تردد عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا، اور بعض خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقررہ دن اور وقت یعنی 24 ذی الحجہ پیر کے دن 1932 عیسوی لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے، تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم 4 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیر اور عراق کے ارکان حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کے جسم مبارک کو قبر مبارک سے نکالا گیا، پھر اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ مفتی اعظم عراق شاہ فیصل اور وزیر مختار جمہوریہ ترکی ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ حدیث لکھنے والے ان عظیم المرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے چہروں، کفن اور ریش مبارک دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے 1400 برس نہیں، بس چند ہی گھنٹے گزرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ دونوں صحابہ اکرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مگر وہ اس طرح چندھیا جاتی کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا، اور وہ یقیناً دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان مبارک آنکھوں نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی شبیہ کو محفوظ کر رکھا تھا، اور جو ان آنکھوں میں دیکھتا تو میرے سرکار کو دیکھتا، اور انہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی نہیں طیب نظر کی ضرورت تھی۔ یہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں، امانت ضائع کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں، اونچی اونچی عمارات بنانے لگیں، دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگیں، قطع رحمی یعنی قریبی عزیز و رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے لگیں، انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ بن جائے، لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے، خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تہمت تراشی عام ہو جائے، بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم و غصے کا موجب ہو، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں اور شریفوں کے ناک میں دم ہو جائے، امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں، امین خیانت کرنے لگے، قوم کے سردار ظالم ہو، عالم اور قاری بدکار ہوں، اور جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی قمیضیں پہننے لگیں، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور علم سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، اور جب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پا اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی نکالی پر فخر کریں گے اور عورتیں مردوں کی شباہت آزادانہ اختیار کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو توان قرار دیا جائے گا۔ سب سے رذیل یعنی گرا ہوا شخص قوم کا رہنما بن بیٹھے گا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بھی بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان فخریہ رکھا جائے گا، سر راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لان تان کرنے لگے گا۔ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا۔ تو حضرین و حضرات، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے اندر سے ہم آج گزر رہے ہیں، جو ہمارے اندر سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور ہم آج اسی دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ تو وہ برائیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہمیں آج پتہ چلا، لیکن وہ کیا علم تھا کہ مرنے کے بعد بھی حضرت جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان کی روحوں کو پتہ تھا کہ عالم دنیا میں یعنی عالم ناسوت میں ان کے وجود قبروں کے اندر پانی کی نمی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کمیونیکیشن کا کون سا نظام تھا جو انہوں نے مفتی اعظم اور شاہ عراق کی خواب میں آ کر ان کو بتا دیا کہ ہمارے جسود کو ان قبروں سے نکال کر محفوظ جگہ پر منتقل کرو۔ یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سائن ہے جو روحانیت کا انکار کرتے ہیں کہ روحانیت کوئی چیز نہیں، انسان جب مر جاتا ہے تو جسم اور روح دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جسم اور روح ان لوگوں کے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہوں گے
جو بدکاریوں میں ملوث ہوں گے ان کی قبریں ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہوں گی، کیڑے مکوڑے ایسے جو سود کو کھا بھی لیتے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عشق میں زندہ رہتے ہیں، جن کی زندگیاں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، ان کی روحوں کے ساتھ ساتھ ان کے وجود کو بھی اللہ تعالیٰ وہ زندگیاں عطا فرماتے ہیں جو ہمارے شعور سے بالا تر ہے۔ اور اسی شعور کے لیے علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کی صورت میں یہ شعر پیش کرتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو ترپا دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل، قلب اور روح کو وہ حیات عطا فرمائے کہ جب وہ حیات اس وجود کے اندر آئے تو یہ مٹی سے بنا ہوا وجود بھی ایسی تاثیر حاصل کر لے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اپنی روح کے ساتھ کنیکشن جڑا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔